بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عمر ابھی 3 سال کی تھی کہ آپ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں، اے نانا جان، رات کو میں نے ایک خواب دیکھا اور صبح جب میں بیدار ہوئی اور میں نے اپنا خواب اماں فاطمہ کو سنایا تو میری اماں نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے نانا کے پاس اور اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ نانا جان، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ بس پھر یوں بی بی زینب خواب سنانے لگیں۔ آپ فرماتی ہیں، نانا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک صحرا ہے اور اس میں تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پاؤں زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں ایک درخت کا سہارا لیتی ہوں لیکن تھوڑی دیر میں وہ درخت اکھڑ جاتا ہے، میں دوسرے درخت کا سہارا لیتی ہوں، کچھ دیر میں وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے، میں بڑی مشکل سے تیسرے درخت کا سہارا لیتی ہوں مگر تیز ہوا سے وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے۔ نانا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بے سہارا ہو گئی ہوں، میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، اتنے میں تیز ہوا لگتی ہے اور میرے سر سے چادر اتر جاتی ہے، میں زارو قطار روتی ہوں اور اپنے سر کو پیٹتی ہوں، اتنے میں مزید خواب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں سے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ میرے سر میں پتھر مارنے لگتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں، اے نانا، میں بے پردہ ہو کر ان کو دیکھتی رہتی ہوں۔ بس خواب جب یہاں تک پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ فرمانے لگے، اے زینب، تیرے 3 سہارے ہیں، تیرا بابا علی، تیرا بھائی حسن اور تیرا بھائی حسین، تو اپنی آنکھوں سے ان تینوں کی شہادت دیکھے گی، اور ایک بیابان میں تیز آندھی میری امت کا ظلم ہے جو میرے بعد میری اہل بیت پر ہوگا۔ اے زینب، جب تمہارے تینوں سہارے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں بے پردہ کیا جائے گا، تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے اور بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے زینب، اس وقت اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے صبر کرنا اور اپنے نانا کی صداقت اور اپنے خاندان کی شرافت کو قدم قدم پر بیان کرنا، کیونکہ تیرے ہی خطبوں نے اسلام کو بچانا ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام زارو قطار رونے لگی اور اپنے نانا کے قدم چوم چوم کر فرمانے لگی، اے نانا جان، آج اس زینب کا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے میں ہر سختی کو سہ لوں گی اور ہر مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کروں گی تاکہ اللہ کا دین قیامت تک قائم رہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ کا ایک معجزہ ہے جسے اس طرح پڑھتے ہیں، شب جمعہ سے شروع کر کے 5 دن تک نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز حاجت برائے قبولیت دعا اور 2 رکعت نماز زیارت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پڑھیے، اور پھر اول و آخر میں 5 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس معجزے کو آہوزاری کرتے ہوئے دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالی دعائے حاجت قبول ہوگی۔ آخر میں زیارت حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی پڑھیں۔ روایت ہے کہ 72 شہدائے کربلا کا سوگوار اور لٹا ہوا قافلہ جس وقت بازار کوفہ میں سے گزر رہا تھا تو تماشائیوں کے مجمع کثیر میں سے ایک کوفی آگے بڑھ کر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اونٹ کے قریب آ کر خدمت عالیہ میں یوں عرض گزار ہوا کہ اے سخی کی بیٹی، اے ثانی زہرا، اے مشکل کشا کی لخت جگر، مجھ خاکسار کی مشکل آسان فرمائیے، میں سخت پریشان حال ہوں، مقروض ہوں، مفلسی نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، آپ سخی نیت سخی ہیں، میری مدد فرمائیے۔ تماشائی عورتیں جو ایک مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی اسیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں اور ہنس کر بولیں، اے کوفی، وہ شخص جو خود قید میں ہوں تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ شکر ہے کہ آج زینب بنت علی ہماری اسیر ہیں۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور وہ فوراً سر کو جھٹک کر بولی، اے قوم تابکار،
کیا تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو ہر وقت اپنے خالق حقیقی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسول و مقبول ہیں۔ ہمیں دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں قید و بند کی مصیبتوں میں دیکھ دیکھ کر کہہ کے لگانے والوں، ہماری ثقافت کربلا کی جلتی ریت پر دیکھو۔ کل روز قیامت اپنے رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جب وہ تم سے سوال کریں گے کہ میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھوکھا پیاسا ذبح کر ڈالا اور میری مظلوموں بے کس بیٹیوں کو بے کچاوا اونٹ پر ننگے سر قید کر کے شہر شہر پھرایا گیا؟ اے قوم اشقیا، آج ہمیں ننگے اور کھلے سر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہو اور طعن و تشنیع کر رہی ہو۔ تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں۔ گھبراؤ نہیں، وہ وقت بھی قریب آ پہنچا ہے اور تمہیں اپنی گستاخی کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پھر اپنے حاجت مند کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے کوفی، تو نے مجھے ایسے وقت میں سخی نیت اور سخی کہہ کر پکارا ہے جب دنیا ہمارے مخالف ہے، لہٰذا میرے قریب آ کر دیکھ۔ جب میرا اونٹ اپنا پچھلا قدم اٹھاتا جائے تو تم اپنی خواہش کے مطابق زمین سے زر و جواہرات اکٹھے کرتے جا، اور جب تک تمہارا دل سیر نہ ہو یہ زمین بے بہا خزانے نکالتی رہے گی۔ پس جیسے ہی کوفی کی نظر زمین پر پڑی وہ سکتے میں آ گیا، کیونکہ اونٹ جیسے ہی پچھلا قدم اٹھاتا جاتا تھا زمین خزانے اگلتی جا رہی تھی، لہٰذا وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے خزانے کا وہ کیا کرے گا کہ اتنے میں یک لخت وہ سر پیٹتا ہوا چلایا اور دوڑا، اے بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سخی کی بیٹی، اے ثانیہ زہرا، اے مشکل کشا کی لخت جگر، مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا۔ پس وہ مسلمان ہو کر محبان محمد و آل محمد میں شامل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوسری طرف ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعا قبول ہوئی، اور وہ مکان جس کی چھت پر مغرور عورتیں بیٹھی تھیں وہ دھڑم سے زمین پر آ گرا اور تمام شامی عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر، سلام ہو بی بی زینب کی اسیری پر، سلام ہو بی بی زینب کی سخاوت پر، سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔